بڑے احترام کے ساتھ آج یہاں گزارش کر رہا ہوں جو تلاوت پاک سے آج کے اس سال کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. اس کے فوراً بعد ملک کے مشہور معروف شاعر ہیں علی جناب رضا سسمی صاحب پیش کریں. اس کے فوراً بعد ڈاکٹر سسمی صاحب بابا بلند علیہ السلام. اس علیہ ثواب کے لیے حضرات ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت ہوگی. نعرہ صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.
تلاوت جناب قاری کالج صاحب سماعت کر رہے تھے. اب میں بڑے ادب کے ساتھ گزارش کروں گا قاری جناب رضا سرسی صاحب سے تشریف لا رہے ہیں. آپ تمام مؤمنین جو حضرات باہر تشریف فرما سے بھی گزارش ہے کہ تشریف لیں. بابا سے بلند آ رہے سلام. کوئی بات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ مرحوم کے رسالت واقع نہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جائیداد، یہ منصب، یہ دبدبہ، یہ جلال یہیں پر چھوڑ کے ایک روز سب کو جانا ہے. عمل کوئی بھی کرو اتنا سوچ کر کرنا، امام عصر کو ایک روز منہ دکھانا ہے. اور زندگی موت سے متعلق 3-4 خطے پیش کر کے بس 15 منٹ کی زحمت آپ حضرات کو دوں گا. زندگی نے لباس چھین لیا، زندگی نے لباس چھین لیا، موت نے کم سے کم کفن تو دیا. اور زندگی در بدر پھراتی رہی، موت نے مستقل وطن تو دیا. زندگی کا کچھ اعتبار نہیں، موت وعدہ نباہ دیتی ہے. زندگی جس سے پھیر لے نظریں، موت اس کو پناہ دیتی ہے. زندگی جس کو ڈھونڈتی ہی رہی، موت نے وہ سکون نصیب کیا. زندگی بھر جو دور دور رہے، موت نے ان کو بھی قریب کیا. زندگی آرزو ہی کرتی رہی، موت نے کی زیارت حیدر. زندگی تو نجف بھی جا نہ سکی، موت لے آئی ان کو بالی پر. صلوات بھیجیں آپ حضرات. یہ ایک نظم حضور بات تھی تو میں بہت اختصار سے اس میں پیش کر رہا ہوں کہ دن ڈھلے جب کر کے مزدوری رضا آتا ہے باپ، دیکھ کر ہنستے ہوئے بچوں کو سکھ پاتا ہے باپ. سامنے آنکھوں کے جس بیٹے کے مر جاتا ہے باپ، لمحہ لمحہ زندگی بھر اس کو یاد آتا ہے باپ. ایک بچے کی طلب میں چھوڑ کر آرام و چین، جانے کس کس در پر منت مانگنے جاتا ہے باپ. جب تلک بچہ نہ ہو کاسا ضرورت کا لیے، بس خدا ہی جانے کتنی ٹھوکریں کھاتا ہے باپ. ایسا لگتا ہے کہ جیسے چل رہی ہے کائنات، گھٹنیوں چلتے ہوئے بچے کو جب پاتا ہے باپ. جانے کتنے خواب کرتے ہیں سفر بچے کے ساتھ، گھر سے پہلی بار جب اسکول لے جاتا ہے باپ. دیکھتا ہے خواب جن کی زندگی کے واسطے، ان کے ہی ہاتھوں نہ جانے کتنے دکھ پاتا ہے باپ. تھام کر انگلی جسے چلنا سکھایا مدتوں، ایک دن اس کے سہارے کو ترس جاتا ہے باپ. بستی بستی گاؤں گاؤں اف تلاش رزق میں، در بدر شام و سحر پھرتا نظر آتا ہے باپ. ہر خوشی کو یوں جکڑ لیتی ہے زنجیر معاش، مسکرانے کو جوانی میں ترس جاتا ہے باپ. لمحہ لمحہ وقف کر کے گود کے پالوں کے نام، ہاتھ خالی دار فانی سے چلا جاتا ہے باپ. گود کے پالوں کا مستقبل بنانے کے لیے، گود کے پالوں کا مستقبل بنانے کے لیے، وقت کی منڈی میں سستے بھاؤ بک جاتا ہے باپ. کانپتی ہیں پنڈلیاں بچوں کی فاقوں میں، مگر جو کمایا تھا وہ سب خیرات کر آتا ہے باپ.
خون دل آنکھوں سے بہتا ہے کھلونے دیکھ کر، گاؤں کے میلے میں جب بچے کو لے جاتا ہے باپ، ہر تمنا، ہر خوشی، کل حسرتیں، ہر آرزو اپنے بچوں کی خوشی کے نام کر جاتا ہے باپ۔ ایک دن ہائے نظر انداز کر دیتا ہے وہ، بیچ کر اپنا لہو جس کو غذا لاتا ہے باپ۔ زندگی کیسے گزرتی ہے یہ ان سے پوچھئے، کم سنی میں چھوڑ کر جن کو چلا جاتا ہے باپ۔ دیکھ کر ایک خواب میدان منا فرزند کو ذبح کرنے کے لیے خود گھر سے لے آتا ہے باپ۔ نام کرتے ہیں جو روشن بچے اپنے ملک کا، کوششوں پر اپنی اس دم فخر فرماتا ہے باپ۔ بیٹھ کر گاڑی میں گڈ بائی کہا اور چل دیا، زندگی بھر ٹھوکریں جس کے لیے کھاتا ہے باپ۔ کر کے شادی کورٹ میں دولہا دلہن ہوٹل گئے، بیاہ کا ارماں لیے گھر میں ہی رہ جاتا ہے باپ۔ عمر بھر کی ساری محنت کا صلہ اولاد سے، عمر بھر کی ساری محنت کا صلہ اولاد سے، فاتحہ بس فاتحہ بس فاتحہ پاتا ہے باپ۔ کیا صحیح ہے کیا غلط بچوں کی خوشیوں کے لیے جو نہ کرنا چاہیے تھا وہ بھی کر جاتا ہے باپ۔ زندگی بھر چلتا رہتا ہے مشینوں کی طرح، موت کی گودی میں ایک دن تھک کے سو جاتا ہے باپ۔ زندگی بچوں کی ہے کردار ماں پر منحصر، بیٹھنے کی گھر میں فرصت ہی کہاں پاتا ہے باپ۔ عمر بھر رہتی ہے اس بیٹے کے دل میں ایک خلش، جب ترقی دیکھنے سے پہلے مر جاتا ہے باپ۔ چل بسا ساحل پر پہنچا کر جو کشتی یہ حیات، گھر میں جب کوئی خوشی آئے تو یاد آتا ہے باپ۔ وقت سے پہلے بچھڑ جائے شریک زندگی، جو فرائض ماں کے ہیں وہ بھی بجا لاتا ہے باپ۔ دل سے جاتی ہی نہیں بچھڑے ہوئے بچوں کی یاد، زندگی کو گھن کی طرح خود ہی کھا جاتا ہے باپ۔ کھول کر پڑھ لینا اس کو جب کوئی مشکل پڑے، دے کے ایک تعویذ بیٹے کو چلا جاتا ہے باپ۔ اور کیا بتا سکتا ہے اس بیٹی کی کوئی منزلت، کیا بتا سکتا ہے اس بیٹی کی کوئی منزلت، جس کے استقبال کو مسند سے اٹھ جاتا ہے باپ۔ اور دیکھ لیتے ہیں ابو طالب کے چہرے کی طرف، جب کبھی حد سے سوا احمد کو یاد آتا ہے باپ، جب کبھی حد سے سوا احمد کو یاد آتا ہے باپ، جس کی ایک ایک سانس سے آتی ہے خوشبو وفا، نام اس فرزند کا عباس رکھ جاتا ہے باپ۔ وقت پڑ جائے تو ماموں پا فدا ہو جائیو، چلتے دم اونو محمد سے یہ فرماتا ہے باپ۔ اس مجاہد اس محافظ کا ابو طالب ہے نام، جس کے چہرے میں محمد کو نظر آتا ہے باپ۔ اس کے ہوتے کیا بگاڑے گا محمد کا کوئی، جو علی سے سورما بیٹے کا کہلاتا ہے باپ۔ جب تلک بازو نہ تھامے موت اٹھتا ہی نہیں، فکر و غم کی کھائی میں اس طرح گر جاتا ہے باپ۔ روتے روتے بس یہی کہتا ہے کہ ہائے حسین، روتے روتے بس یہی کہتا ہے کہ ہائے حسین، جب کبھی اپنے جوان بیٹے کو دفناتا ہے باپ۔ دیکھ کر بیٹے کی گردن پر چھری کی دھار کو ام اسماعیل چلاتی ہیں سمجھاتا ہے باپ۔ دیکھ کر ماہ ازا ماں توڑتی ہے چوڑیاں، ہر ازا خانے میں بچوں کو لیے آتا ہے باپ۔ روز عاشورہ بنا دیتی ہے ماں سکا ہمیں، ایک چھوٹا سا اٹھانے کو علم لاتا ہے باپ، لے کے ہاتھوں میں علم کہتا ہوا ہائے حسین، آگ پر چلتا ہے بچہ اور سکون پاتا ہے باپ۔ کچھ نہیں ہوتا میسر جب تو مجلس کے لیے بیچ کر بچہ تبرک گھر میں لے آتا ہے باپ۔ مجلس شبیر میں اشکوں کو لینے کے لیے ساتھ میں زہرا کے خود فردوس سے آتا ہے باپ۔ ہر عزا خانے میں فرش مجلس شبیر پر زینب و کلثوم کے ہمراہ خود آتا ہے باپ۔ قافلہ آتا ہے جب بھی لوٹ کر پردیس سے، ایک بیمار و حزین صغرا کو یاد آتا ہے باپ۔
عالم غربت میں جب کوئی مسافر مل گیا، کیا کہوں زین العبا کو کتنا یاد آتا ہے باپ۔ بارہا کہتے تھے باقر کربلا کے بعد سے دیکھ کر پانی میرا بے ہوش ہو جاتا ہے باپ۔ ذبح کرنے جانور کو جب کوئی جانے لگے، سید سجاد کو کچھ اور یاد آتا ہے باپ۔ دے تو دیتا ہے جواں بیٹے کو مرنے کی رضا، پیچھے پیچھے ٹھوکرے کھاتا ہوا آتا ہے باپ۔ یہ عزاداری کا صدقہ ہے جو برزخ میں رضا، یہ عزاداری کا صدقہ ہے جو برزخ میں رضا، مجلسوں میں روتے ہیں ہم اور جزا پاتا ہے باپ۔ شکریہ، السلام شکریہ۔ مولائے کائنات کے سلسلے کا ایک سلام ادنا سا حضرت رزم ہلوری کا کہا ہوا، ہمیں بہرحال بہت پسند ہے وہ۔ ہم نے رہنما اپنا کیوں علی کو مانا ہے، ہم نے رہنما اپنا کیوں علی کو مانا ہے، تم سمجھ نہ پاؤ گے بات عالمانہ ہے، تم سمجھ نہ پاؤ گے بات عالمانہ ہے۔ ظلم اور تشدد کی دھوپ کیا بگاڑے گی، رحمتوں کا جب ان کی سر پہ شامیانہ ہے، رحمتوں کا جب ان کی سر پہ شامیانہ ہے، جب سے ہے کھلے گھر میں 14 پھول عصمت کے، جب سے ہے کھلے گھر میں 14 پھول عصمت کے، رشک گلستاں اپنا یہ غریب خانہ ہے، رشک گلستاں اپنا یہ غریب خانہ ہے، کھا کے تیرے سہ شوبہ مسکرانا اصغر کا، کھا کے تیرے سہ شوبہ مسکرانا اصغر کا، پشت ظلم و نخوت پر ایک تازیانہ ہے، پشت ظلم و نخوت پر ایک تازیانہ ہے، اس مکان کی اہمیت فرش والے کیا جانے، اس مکان کی اہمیت فرش والے کیا جانے، جس میں عرش والوں کا روزانہ جانا ہے، جس میں عرش والوں کا روزانہ جانا ہے، آئے گا
یقیناً وہ تاج لاپتہ لے کر آئے گا، یقیناً وہ تاج لاپتہ لے کر، مثل مرتضیٰ جس کو ایک روزانہ ہے، مثل مرتضیٰ جس کو ایک روزانہ ہے، جو بھی مانگو پاؤ گے، شاد شاد جاؤ گے، جو بھی مانگو پاؤ گے، شاد شاد جاؤ گے، رزم میرے مولا کا ایسا آشیانہ ہے، رزم میرے مولا کا ایسا آشیاں، ہم نے رہنما اپنا کیوں علی کو مانا ہے، تم سمجھ نہ پاؤ